الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سجدہ سہو کے بارے میں پڑھیں گے کہ سجدہ سہو کیا ہے اور یہ کب ادا کیا جاتا ہے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اسے کیوں ادا کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا دین فطرت ہے۔ ہمارے دین اسلام میں دیگر مذاہب کی نسبت بہت آسانی رکھی گئی ہے۔ جس طرح دیگر عبادات کے اندر آسانی رکھی گئی ہے، اسی طرح امت مسلمہ کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز میں کافی حد تک ہم کو آسانی میسر ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم سے نماز میں کوئی واجب جو ہے وہ بھولے سے ترک ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کرنے سے وہ درست ہو جائے گی ہماری جو نماز ہے۔ نماز میں سجدہ سہو کے واجب ہونے کی کچھ صورتیں ہیں جن کا ذکر کروں گی۔ نماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو اس وقت واجب ہے جب کہ وقت میں گنجائش ہو، اور اگر نہ ہو تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں یا نفل یا وتر کی کسی رکعت میں الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی تو سجدہ سہو واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی کوئی بھی آیت آپ سے چھوٹ گئی تو بھی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوگا۔ مذکورہ بالا نمازوں میں اگر سورت سے پہلے دوبارہ الحمد پڑھی یا سورت ملانا بھول گئے، سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا، پھر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ بھول گیا تو سجدہ تلاوت ادا کریں اور سجدہ سہو بھی کریں۔ جو فعل نماز میں مقرر ہے ان میں ترتیب واجب ہے، لہٰذا خلاف ترتیب واقع ہو تو سجدہ سہو واجب ہے۔ کسی رکعت کا سجدہ رہ گیا، آخر میں یاد آیا تو سجدہ کریں، پھر اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کریں، یعنی جو سجدہ آپ کا رہ گیا تھا وہ لازم ہے کرنا، اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سجدہ سہو کریں گے۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کو نماز جو ہے وہ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، یعنی اگر آپ کی کسی رکعت کا سجدہ رہ گیا اور آپ نے وہ سجدہ نماز میں ادا نہیں کیا اور آپ کو بعد میں یاد آیا کہ 4 رکعتیں تھیں یا 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہیں، تو ان میں نے پہلی رکعت میں 1 سجدہ کیا ہے اور دوسری رکعت میں 2 کر لیے تو ٹوٹل 3 ہو گئے، ویسے تو 4 ہیں لیکن آپ نے 3 کیے، تو اب آپ کو یہ والی جو نماز ہے یہ واجب الاعادہ ہوگی، یہ آپ کو دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسافر نے سجدہ سہو کے بعد اقامت یعنی مقیم ہونے کی نیت کی تو 4 پڑھنا فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہو کا اعادہ کرے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مکمل نماز پڑھ لیں پھر اتحیات پڑھ کر، بلکہ افضل یہ ہے کہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر دعائے معصورہ، اور پھر آپ نے جو سلام پھیرنا ہے تو پھر آپ نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ دائیں طرف سلام پھیر کر پھر آپ نے 2 سجدے ادا کرنے ہیں۔ 2 سجدے ادا کرنے کے بعد پھر تشہد، پھر درود پاک، اور پھر وہی دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو جو ہے وہ تب بھی واجب ہوتا ہے کہ جب کسی بھی واجب کی تاخیر، یعنی کہ جو فرض ہے اس کی تقدیم یا فرض کی تاخیر یا اس کو مقرر کرنا یا واجب میں سے تغیر یعنی تبدیلی کرنا، یہ سب بھی ترک واجب ہیں، تو ان پر بھی سجدہ سہو ہوگا۔ یعنی حقیقتاً سجدہ سہو کا وجوب صرف ایک چیز سے ہوتا ہے اور وہ ہے نماز کے واجب کا بھولے سے چھوٹ جانا، جان بوجھ کر نہیں، بھولے سے۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ پھر قیام کے علاوہ دیگر ارکان میں قرآن پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سورت ملانا بھول گئے، اگر اسے رکوع میں یاد آیا تو فوراً کھڑے ہو کر سورت پڑھیں، پھر رکوع دوبارہ کریں، پھر نماز تمام کر کے سجدہ سہو ادا کریں، اور اگر رکوع کے بعد سجدے میں یاد آیا تو صرف آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔
فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وطر کی کسی رکعت میں سورت سے پہلے 2 بار سورہ فاتحہ پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا، آخر میں یاد آیا تو سجدہ کر لیجئے، پھر اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کیجئے۔ اگر قاعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اور اگر وطر نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اب وطر نماز میں شک ہوا آپ کو کہ پتہ نہیں یہ میں دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو اس میں قنوت پڑھ کر قاعدہ کے بعد 1 رکعت اور پڑھیں اور اس میں بھی قنوت پڑھیں اور سجدہ سہو جو ہے وہ ادا کریں۔ قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی مثلاً کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا 2 سجدوں کے درمیان 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی سجدہ سہو ادا کرے گا۔ کسی قاعدہ میں تشہد سے کچھ رہ گیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اب 1 رکعت آپ نے پڑھی اور اس میں 3 سجدے کر دیے یا 2 رکوع کر دیے یا قاعدہ اولیٰ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اب تشہد کی جگہ الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر قاعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ عیدین کی سب تکبیریں یا بعض بھول گئیں یا زائد کہیں یا غیر محل میں کہیں، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ یعنی کہ یہ تمام وہ واجبات ہیں کہ جن کو اگر بھولنے سے ہم سے رہ جائیں گے تو پھر ہم پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ سجدہ سہو اس وقت ہوتا ہے کہ جب نماز میں کوئی بھولنے سے واجب چھوٹ جائے ہم سے تو اس کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ ارکان کو کم یا زیادہ کریں گے تو پھر تو وہ سرے سے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے درست اور کامل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔